آپ کو یہاں پہ ایک مثال دیتا ہوں۔ 2003 میں جب امریکنوں نے افغانستان پہ قبضہ کر لیا تھا، ہم بھی اس کی فوج میں شامل تھے، تو ملا عمر کے لوگ میرے پاس آئے، جلال الدین حقانی آئے ہوئے تھے 2003 میں۔ میں نے ان کو کہا کہ دیکھو تمہاری ایک نسل تباہ ہو گئی ہے روسیوں سے لڑتے ہوئے، دوسری نسل تباہ ہوئی ہے آپس میں لڑتے ہوئے، اب تم تیسری جنگ کی تیاری کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم پرانے مجاہدین سے مل کر کے اب دوبارہ جنگ کریں۔ انہوں نے میرا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا آپ جب واپس جائیے تو ملا عمر سے میرا پیغام دیں، ان کو بتائیے ایک یہ بھی راستہ ہے کہ آپ امریکی ایجنڈے پر عمل کریں، جب جمہوریت ہوگی تو حکومت آپ کی ہوگی، آپ اکثریت پہ ہو، اپنی تقدیر کا فیصلہ، مستقبل کا فیصلہ آپ خود کریں گے۔ 2 ماہ کے بعد فیصلہ آتا ہے، جواب آتا ہے، ذرا سنیے گا، غور کیجیے گا۔ کہتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم متحد ہو کے لڑیں گے اور انشاءاللہ ہم جیتیں گے۔ اللہ کا حکم ہے کہ تمہارے دشمن خواہ کتنے ہی طاقتور ہوں، بڑے ہوں، اگر تم ثابت قدم ہو تو وہ پیٹھ پھیر پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ یہ اللہ کے الفاظ ہیں، یہ ملا عمر نے دہرائے تھے۔ ہم لڑیں گے اور انشاءاللہ ہم جیتیں گے، ہمارا دشمن پیٹھ پھیر پھیر کے بھاگ جائے گا۔ دوسرا، ہمارے لیے ہماری قومی غیرت، ہماری قدریں، ہماری اصول اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم دشمن جو ہمارے ملک میں بیٹھا ہوا ہے اس کے ہوتے ہوئے ہم اس کے منصوبے پہ کام کریں، کبھی نہیں کریں گے جب تک کہ اس کا ایک ایک بندہ یہاں سے نکل نہیں جاتا۔ تیسری بات، ہمیں دکھ ہے کہ پاکستان ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل کے آج ہمارے خلاف جنگ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم پاکستان کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے۔ وہ ہمارا دوست ہے اور دوست رہے گا، اس لیے کہ اس کی اور ہماری سلامتی کے تقاضے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ہم الگ ہو کے کسی قابل بھی نہیں رہیں گے۔ یہ ملا عمر کا جواب تھا، اور آپ نے دیکھا کہ لفظ بلفظ جو کچھ کہا صحیح ہوا ہے۔ وہ جیتے ہیں، امریکہ ہار گیا ہے، لیکن اپنی